الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 173 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اس نے یہ ہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، تو جو ناچار ہوں نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں استعمال ہونے والے خاص توجہ طلب الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا انما حرم، انما یہ حصر کے لیے آتا ہے، اور حصر دو طرح کا ہوتا ہے، حصر حقیقی بھی اور حصر اضافی بھی۔ یہاں حصر اضافی مراد ہے، یعنی اے مشرکو، حرام وہ نہیں جسے تم حرام سمجھتے ہو، اس لیے کہ تمہارے سمجھنے سے کوئی شے حرام نہیں ہوتی، حرام تو وہی شے ہوتی ہے جسے اللہ رب العالمین حرام قرار دے دے۔ اور ان اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں میں سے 4 اشیاء کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے، اور بعض دوسری اشیاء کا دیگر آیات میں بھی ذکر ہے۔ جن اشیاء کا یہاں ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں وہ ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ان 4 کے علاوہ بعض دیگر اشیاء کا بھی ذکر ہے، مثلاً یہی 4 چیزیں، اور ساتھ ہی وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مارا گیا ہو، اور وہ جانور جسے دھاری دار آلہ سے ذبح نہ کیا گیا ہو، بے دھار کی چیز سے مارا ہو، اور جو گر کر مرا، یا جسے کسی جانور نے سینگ مارا، یا جسے کوئی درندہ کھا گیا، یا جو بتوں پر چڑھاوا چڑھایا گیا۔ اسی طرح یعنی یہ 4 ہی چیزیں جو اس آیت میں مذکور ہیں، صرف یہی حرام نہیں ہیں بلکہ دیگر حرام اشیاء کی فہرست قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر موجود ہے یا احادیث طیبہ میں بھی موجود ہے۔ پھر فرمایا المیتہ، یہ لفظ موت سے بنا ہے، اور شرعی اصطلاح میں میتہ وہ جانور ہوتا ہے جو ذبح کے قابل تو تھا مگر ذبح کیے بغیر اس کی جان نکل گئی، وہ جانور مردار کہلاتا ہے، اسے عربی میں میتہ کہتے ہیں۔ اور لغوی اعتبار سے قوت حیوانیہ کا زوال اور روح کا جسم سے جدا ہونا یہ موت ہوتا ہے، اور اس کے بعد کی کیفیت میتہ کی کیفیت ہوتی ہے، اور موت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جن کا اپنے موقع پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ پھر فرمایا والدم، یہاں حرام اشیاء کو ذکر کرتے ہوئے پہلے نمبر پر فرمایا میتہ مردار حرام ہے، اور پھر فرمایا والدم، اور خون حرام ہے۔ یہاں تو خون یعنی الدم کو مطلقاً ذکر کیا گیا، مگر دوسرے مقام پر سورہ انعام میں اسے دم مسفوح یعنی دم کو مسفوح کی قید کے ساتھ مقید کیا گیا۔ تو مراد یہ ہے کہ جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے جانور کے جسم میں وہ حرام ہے، اور اسی پر امت کا اجماع ہے کہ جانور میں جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، ورنہ جو خون گوشت کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ اس حرمت میں داخل نہیں ہوتا، وہ حرام نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، یعنی ذبح کرتے ہوئے اس پر غیر خدا کا
نام لیا گیا۔ اس لفظ کی تھوڑی سی وضاحت ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اہل یہ حلال سے بنا ہے، اور حلال کا معنی ہوتا ہے پہلی یا دوسری رات کا چاند، بلکہ بعض اوقات تیسری رات کے چاند کو بھی حلال کہہ دیتے ہیں۔ اور احلال اور استحلال، احلال لفظ یہاں آیت مبارکہ میں استعمال ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے چاند دکھانا، کیونکہ جب آپ کسی کو چاند دکھاتے ہیں تو ایک خاص شور مچتا ہے کہ وہ دیکھو چاند ہے، تو اس چاند دکھانے کے وقت وہ جو خاص شور ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے، اس کو احلال یا استحلال کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پکارنے والے کو یا ہر شور مچانے والے کو بھی احلال اور استحلال کہہ دیتے ہیں۔ جس طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد جو اس کی پہلی آواز ہوتی ہے، اس کے چیخ کر رونے کو استحلال کہتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ احرام باندھتا ہے تو اس کیفیت کے بعد جو اس کا تلبیہ ہوتا ہے وہ چونکہ بلند آواز سے ہوتا ہے، اور اس کیفیت کے بعد اس کی وہ پہلی آواز ہوتی ہے، اس لیے اس تلبیہ بلند کرنے کو بھی احلال کہا جاتا ہے۔ یہاں ما اہل بہ لغیر اللہ، اس سے یہاں عرف شرع میں مراد وہ ہے کہ ذبح کے وقت جو آواز بلند ہوتی ہے وہ آواز یہاں پر مراد ہے، اور وہ آواز صرف اللہ رب العالمین کے نام کی ہو، اس ذبح کے وقت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام کی آواز نہ دی جائے۔ اسی پر جمہور مفسرین کا اجماع ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ وما اہل بہ لغیر اللہ مختلف مقامات پر مختلف طرق سے استعمال ہوا۔ مثلا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں یہ لفظ یوں استعمال ہوا وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اسی طرح سورہ نحل کی 115 نمبر آیت مبارکہ میں بھی یہی لفظ اسی طرح استعمال ہوا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور سورہ انعام کی 145 نمبر آیت مبارکہ میں یہ لفظ استعمال ہوا اہل لغیر اللہ بہ۔ ان تمام آیات میں یہی معنی مراد ہے کہ ذبح کے وقت جس پر غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، وہ اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کر دیے ہیں۔ اور اگر ذبح کے وقت صرف اللہ رب العالمین کا نام لیا، کسی اور کا نام اس وقت نہیں لیا گیا، وہ جانور بالکل حلال ہے، اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ پھر فرمایا فمن اضطر، یہ لفظ در سے بنا ہے جس کا معنی ہے تنگی، اور ایسی تنگی جس کے مقابلہ میں کوئی نفع نہ ہو۔ یہاں جو اضطرار ہے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا بھوک اور پیاس سے جان نکل رہی ہو اور کوئی چیز حلال کھانے کے لیے موجود نہ ہو، تو وہ بندہ حرام کھانے میں اب اس کے لیے تنگی ہے، یا کسی کو حرام کھانے پر مجبور کر دیا گیا کہ اگر وہ حرام نہیں کھائے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اب اس کے لیے ایک تنگی پیدا ہو گئی۔ اور یہ جو تنگی والا بندہ ہے، ان صورتوں میں اس کے لیے حرمت کا حکم اٹھا لیا جاتا ہے، اب اس کے لیے وہ چیز حرام بھی ہو تو بھی استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا غیر باغن، باغن کا لفظ یا تو بغیون سے بنا ہے یا بغاوت ان سے بنا ہے۔ اگر بغیون سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا، میانہ روی سے بڑھنے کی طلب کرنا، اور اگر بغاوت سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا۔ یہاں دونوں معنی درست ہیں، خواہش والا معنی بھی درست ہے اور حد سے بڑھنے والا معنی بھی درست ہے، یعنی حالت اضطرار میں تمہیں حرام کھانے کی اجازت تو ہے، لیکن اس کے لیے جو غیر باغن، جو خواہش کرنے والا نہ ہو یا حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کرے اور بعد دل نخواستہ اسے استعمال کرے۔ تو یہ آیت کریمہ کے خاص توجہ طلب الفاظ تھے۔ اب اس آیت کریمہ سے جو علماء نے مسائل بیان فرمائے ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو علماء نے اس آیت سے یہ بیان فرمایا کہ مردار جانور کا گوشت نجس ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، اس پر اجماع امت ہے، اور قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ اسے بیان فرمایا انما حرم علیکم المیتہ۔ اب میتہ مردار جانور کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے وہ جانور مردار ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے، خواہ وہ خود مر جائے
یا اسے مارا جائے اور شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، مثلاً اسے پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے، یا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا جائے، یا کسی بلندی سے نیچے گرا کر مار دیا جائے، یا زخمی کر کے مار دیا جائے، یا اس پر ذبح کے وقت اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا جائے، یعنی شرعی طریقے سے ذبح نہ ہو تو وہ جانور مردار ہوتا ہے، اور مردار جانور کو گانا حرام ہوتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس سے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جو ذبح ہوتا ہے شریعت میں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ذبح اختیاری ہوتا ہے اور ایک ذبح غیر اختیاری ہوتا ہے۔ غیر اختیاری ذبح یہ ہے کہ جانور میں مخصوص حالات کے اندر جسم کے اندر کسی جگہ نیزہ یا تیر مارا اور وہ خون جو دم مصفوح تھا وہ نکل گیا، یا شکاری جانور کے ذریعے اسے شکار کیا گیا، تو ان مخصوص حالات میں اگرچہ اس کا گلا نہیں کاٹا گیا لیکن اس کا خون نکل گیا، تو اب یہ غیر اختیاری ذبح ہے، مخصوص حالات کے اندر یہ کھانا جائز ہوتا ہے۔ اور جو اختیاری ذبح ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک کو تو ذبح ہی کہتے ہیں اور دوسری کو نہر کہتے ہیں۔ اور ذبح کا مطلب یہ ہے کہ سینے کے متصل اوپر گلے کا جو حصہ ہے اسے کاٹ دیا جائے، اور اس کو ذبح کہا جاتا ہے۔ اور نہر کی صورت یہ ہے کہ گلے کے جو اوپر والا حصہ جو چہرے کے ساتھ اور سر کے ساتھ متصل ہوتا ہے اسے کاٹنا وہ نہر کہلاتا ہے۔ اور اس ذبح میں جو چیز ملحوظ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ذبح اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ سینے کے بالائی حصے میں 4 رگیں ہوتی ہیں جنہیں کاٹنا اور اللہ رب العالمین کے نام لے کر کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک حلقوم ہوتا ہے جس کو سانس کی نالی کہا جاتا ہے، دوسری ایک بڑی نالی ہوتی ہے جس کو موری کہا جاتا ہے، یعنی یہ کھانا اترنے کی نالی ہے، اور ان کے دونوں اطراف میں 2 خون کے جاری ساری ہونے کی نالیاں ہیں جن کو وداجین کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 نالیاں، حلقوم، سانس کی نالی اور کھانے کی نالی، اور ان کے اطراف میں ان کی دونوں سائیڈوں پر جو خون کی نالیاں ہیں، یہ 4 نالیاں کاٹنا ذبح کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے چوتھا مسئلہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر زندہ جانور اور وہ جانور حلال بھی ہو تو اس زندہ جانور سے کوئی عضو کاٹ لیا جائے تو وہ عضو حرام ہوتا ہے، وہ عضو مردار ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما ابینا من الحی فہو میت، زندہ جانور سے جو عضو جدا کر لیا گیا ہو وہ مردار ہے، اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو جانور مردار ہو جائے، اب اس کا ظاہر ہے گوشت تو نجس ہے، گوشت تو استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن مردار جانور کا چمڑا وہ ہے تو نجس، لیکن اسے دباغت دے لی جائے تو دباغت دینے سے اس کی کھال اور چمڑا اس کا پاک ہو جائے گا۔ اب اس کھال کو استعمال کرنا، اس سے نفع حاصل کرنا، اسے بیچنا، حتیٰ کہ اس پر نماز پڑھنا، اس پر بیٹھنا، یہ سب کچھ چیزیں جائز ہیں۔ حلال جانور جو مر جائے تو اس کی کھال کو پکا کر پاک کیا جائے تو اس سے یہ سارے منافع جائز ہوتے ہیں۔ البتہ مردار میں سے خنزیر اور انسان، ان کی کھال کسی طریقے سے بھی پاک نہیں ہوتی۔ خنزیر کی تو اس کی نجاست کی وجہ سے پاک نہیں ہوتی، اور انسان کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ اس کی عزت اور احترام کی بنا پر اس سے منافع اور اس سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ باقی جو بھی مردار ہے اس کی کھال کو پکا لیا جائے، دباغت دے لی جائے تو وہ پاک ہوتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، دباغ العدیم طہورہ، چمڑے کو دباغت دے دی جائے، اسے پکا لیا جائے تو یہی اس کی طہارت اور پاکیزگی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا، دباغ جلود المیتۃ طہورھا، کہ مردار کے چمڑے کو دباغت دے دینا ہی، کوئی بھی مردار ہو اس کے چمڑے کو دباغت دے دینا، اس سے وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، دباغ کل اہیاب طہورھا، ہر چمڑے کی دباغت اس کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو جس
مردار کے چمڑے کو دباغت دے دی جائے سوائے انسان اور خنزیر کے، اس چمڑے کو استعمال کرنا، اس سے منافع حاصل کرنا جائز ہوتا ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ بیان کیا کہ مردار کے بال، اس کی اون، اس کے سینگ، اس کے ہڈی، اس کے پٹھے اور کھر وغیرہ، ان سے نفع حاصل کرنا جائز ہے بشرطے کہ ان پر چکناہٹ نہ لگی ہو، چونکہ وہ گوشت کی پیداوار ہوتی ہے اور گوشت نجس ہے، تو چکناہٹ نہ ہو تو باقی جو چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، ان سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتواں مسئلہ علماء نے اس آیت سے یہ بیان فرمایا کہ مردار کے گوشت سے تو نفع حاصل کرنا جائز نہیں، اس کی خرید و فروخت بھی ممنوع ہے، حتیٰ کہ اپنے کتوں کو اور شکاری جانوروں کو بھی اس کا کھلانا جائز نہیں ہے کہ یہ بھی اس سے ایک قسم کا نفع حاصل کرنا ہی ہوا۔ اور آٹھواں مسئلہ اس آیت کے ضمن میں یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے مردار کو حرام کیا ہے، اور جانور کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے پیٹ میں اگر بچہ نکلا اور وہ بچہ زندہ تھا تو وہ چونکہ مرا ہوا نہیں ہے اس لیے وہ حرام نہیں ہے، حتیٰ کہ ذبح کے بعد نکلے یا جانور مر گیا تو پیٹ سے بچہ زندہ نکلے تو بہر صورت وہ بچہ جو ہے وہ زندہ ہے، وہ مردار نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ نکل آیا تو اسے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اور اگر وہ بھی مرا ہوا نکلا تو پھر ظاہر ہے وہ بھی مردار ہے، اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں نوواں مسئلہ علماء نے یہ بیان کیا کہ مردار جانور، مثلاً وہ بکری تھی یا گائے تھی، بھینس تھی، تو اس مردار جانور سے اگر تھنوں سے دودھ نکل آیا تو وہ دودھ مردار نہیں ہے، وہ طیب و طاہر ہے، وہ حلال ہے، اس لیے کہ مردہ تو کہتے ہی اسی ہیں جس میں قوت حیوانیہ موجود ہو اور وہ نکل جائے، تو دودھ میں تو چونکہ قوت حیوانیہ ہوتی بھی نہیں، اور دودھ کی خلقت اللہ رب العالمین نے گوبر اور خون کے درمیان سے فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل آیت نمبر 66 میں دودھ کی خلقت کے متعلق اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان فرمایا، اور جمہور مفسرین اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مردار کے تھنوں سے اگر دودھ نکل آیا تو وہ دودھ حلال ہے، اس واسطے کہ جانور کے مرنے سے دودھ نہیں مرتا، جانور کی موت اسے حرام بھی نہیں کرتی، اور جانور کی مردہ ہو جانے کی وجہ سے دودھ نجس بھی نہیں ہوتا، لہذا مردہ جانور کے تھنوں سے نکلنے والا دودھ بشرطے کہ وہ جانور حلال ہوں اور ان کا دودھ استعمال ویسے کیا جاتا ہو تو ان کی موت کی وجہ سے وہ دودھ ناپاک نہیں ہوتا، وہ دودھ حلال اور طیب ہی رہتا ہے۔ اور اس آیت کے ضمن میں 10واں مسئلہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ حدیث صحیح کی وجہ سے قرآن مجید کے عام کو خاص کرنا یہ جائز ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید نے یہاں مردار کو حرام قرار دیا، فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، ہر قسم کا مردار اس میں داخل ہے، تو حدیث صحیح سے اس عام کو خاص کرنا جائز ہے، اس لیے کہ حدیث صحیح میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکڑی اور مچھلی یہ پانی کے دو مردار، اور خون اور تلی اس کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، کہ ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں، اما المیتتان فالحوت والجراد، جو دو مردار ہم پر حلال کیے گئے ان میں مچھلی اور مکڑی ہے، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبَدْ وَالدِّحَالِ، اور دو خون جو ہمارے لیے حلال کیے گئے وہ جگر اور تلی ہے۔ تو اس حدیث میں دو مرداروں کو حلال کیا گیا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر جو میتہ ہے وہ عام ہے، تو اس حدیث پاک سے اس عام کو خاص کر دیا گیا۔ اسی طرح آیت کے اگلے الفاظ میں الدم، خون کو حرام کیا گیا، تو اس کی عمومیت کو بھی
اس حدیث پاک کے الفاظ نے خاص کر دیا۔ اور اس آیت مبارکہ کے ضمن میں علماء کرام نے 11واں مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہو تو ظاہر ہے اس سے عام کو خاص کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی حدیث ضعیف ہو لیکن فقہا اس سے قبول کر لیں اور اسے سند بنائیں تو اس حدیث ضعیف کا ذوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ بھی درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہے۔ اور 12واں مسئلہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ مکڑی اور مچھلی ذبح کے بغیر بھی حلال ہیں، ان کا کھانا جائز و حلال ہے۔ اسی طرح تلی اور جگر کھانا بھی حلال ہے، اور مچھلی جو از خود مر کر تیرنے لگے اس کا کھانا مکروہ ہے، اور مچھلی کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ خون طاہر اور حلال ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ خون نہیں ہوتا، تو مچھلی کا خون حلال ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ سے علماء اسلام نے جو 13واں مسئلہ بیان فرمایا وہ بڑا توجہ طلب ہے، وہ ہے کہ حرام جانوروں کی پہچان کا طریقہ کیا ہے۔ تو فتاوی عالمگیری میں بڑا جامع ایک طریقہ حلال اور حرام جانوروں کا بیان کیا گیا۔ فرمانے لگے کہ جانور 2 قسم کے ہوتے ہیں، جانور دریائی ہوں گے یا خشکی کے جانور ہوں گے۔ جو دریائی جانور ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں سوائے مچھلی کے، اور جو خشکی والے جانور ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں کہ یا تو وہ پرندے ہیں، اڑنے والے ہیں، یا وہ چرندے ہیں، یعنی یا تو وہ ہوائی جانور ہیں یا وہ زمینی جانور ہیں۔ جو ہوائی جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کی پھر 2 قسمیں ہیں، بعض جانور خون والے ہیں اور پرندوں میں بعض پرندے بغیر خون کے ہیں۔ جو بغیر خون کے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں سوائے ٹڈی کے، اور جو خون والے جانور ہیں وہ اگر پنجے سے پکڑ کر کھائیں تو وہ حرام ہیں، باقی سارے جانور خون والے حلال ہیں۔ اور جو زمینی جانور ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، وہ خون والے ہوں گے یا بغیر خون کے۔ بغیر خون کے سب حرام ہوں گے، اور خون والے اگر کیڑے مکوڑے ہوں تو وہ بھی حرام ہیں، اور جو کیل یعنی نوکیلے دانتوں سے وہ کاٹ کر کھاتے ہوں جس طرح کتا بلی ہے وہ حرام ہیں، باقی سارے جانور حلال ہیں۔ یہ بڑا جامع قاعدہ ہے۔ اس قاعدے سے صرف 3 جانور جو ہیں وہ مستثنا ہیں، اونٹ، گھوڑا اور طوطا۔ باقی سارے کے سارے جانور اس قاعدے کی عمومیت میں داخل ہیں۔ اور اس آیت سے 14واں مسئلہ علماء نے آیت مبارکہ کے دوسرے لفظ سے یہ مستنبط فرمایا، ارشاد فرمایا کہ خون بھی تم پر حرام ہے۔ تو خون کے ساتھ ساتھ جو دیگر اجزاء حرام ہیں، خون تو ظاہر ہے نس کی وجہ سے حرام ہے، اس کی تو وضاحت آ گئی، تو خون کے مثل بعض دیگر اعضاء بھی جانور کے جسم میں ہوتے ہیں، وہ بھی حرام ہوتے ہیں، مثلا پتا ہے، مثانہ ہے، نر اور مادہ کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ہیں۔ اسی طرح وہ دیگر اجزاء بھی کتب فقہ کے اندر تفصیل سے مذکور ہیں، انہیں وہاں پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اور 15واں مسئلہ لحم الخنزیر کے لفظ سے علماء نے یہ مستنبط فرمایا کہ خنزیر نجس العین ہے، اس کا گوشت، اس کی ہڈی، چمڑا، بال، اس کی چربی، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ان کا استعمال کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر شدید ضرورت ہو تو اس کے بالوں سے کھال کو سینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اس کے بدن کے تمام اجزاء نجس ہیں، حرام ہیں، اور اس کے نجس العین ہونے پر سورہ انعام کی 145 نمبر آیت مبارکہ دلالت کر رہی ہے۔ وہاں فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ یہ نجس العین ہے، اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی جائز اور حلال نہیں ہے۔ اور 16واں مسئلہ اس آیت کے ضمن میں وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ سے یہ بیان کیا گیا کہ جو حلال جانور بتوں کے نام پر ذبح کیے جائیں یا بوقت ذبح اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، اور اگر ذبح کے وقت اس پر اللہ ہی کا نام لیا جائے اور کوئی اور نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حلال ہوتا ہے۔
اگرچہ وہ کسی کے نام پر بھی ذبح کیا جائے، جیسے عقیقہ ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، اپنی طرف سے ہوتی ہے، والدین کی طرف سے ہوتی ہے، دیگر اعزاء و اقرباء کی طرف سے ہوتی ہے، تو ظاہر ہے جن کی طرف سے ہوتی ہے ان کا نام تو ذہن میں ہوتا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت اس پر اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، لہٰذا یہ جائز ہے، یہ حلال ہے۔ اس پر علماء کی، فقہاء کی بے شمار تصریحات موجود ہیں، اور یہاں ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بہر صورت جو حلال جانور ہوں اور ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ جانور حلال ہوتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے ضمن میں علماء نے 17واں مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ذبح کرتے وقت اگر اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لیا گیا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ عطف کے بغیر، یعنی حرف عطف واو وغیرہ کے بغیر اگر اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ کوئی اور نام لیا، مثلا یوں کہا بسم اللہ محمد رسول اللہ یا بسم اللہ تقبل من فلاں، تو ایسا کرنا مکروہ تو ہے لیکن اس سے جانور حرام نہیں ہوگا۔ اور اگر غیر خدا کا نام حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا، مثلا یہ کہا بسم اللہ و اسم فلاں، تو اس سے جانور حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ جانور غیر خدا کے نام پر ذبح ہوا ہے۔ اور ذبح کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ ذبح سے پہلے، یعنی مثلا جانور کو لٹانے سے پہلے اس نے کسی کا نام لیا، یا ذبح کر لینے کے بعد اس نے کسی کا نام لیا، تو اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ جس طرح قربانی اور عقیقہ کے جانور میں ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور قربانی میں ان لوگوں کا نام بھی ذہن میں موجود ہوتا ہے، بعض اوقات ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اور خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یعنی ان کا نام ذہن میں موجود ہوتا ہے، تو اس سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا۔ خود حضور کا اپنا عمل مبارک اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضور نے قربانی فرمائی، جانور ذبح فرمایا، تو سرکار نے یہ دعا کی اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، تو ظاہر ہے حضور کا نام بھی آیا، حضور کی امت کا نام بھی آیا، حضور کی آل کا نام بھی آیا، تو چونکہ یہ بوقت ذبح نہیں آیا، اس سے پہلے یا بعد میں آیا، تو اس سے وہ جانور حرام نہیں ہوا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور کے یہ دعائیہ الفاظ منقول ہیں اللہم منکا و لکا ان محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح، کہ اے اللہ یہ تیری طرف سے ہی ملا ہے، تیرے لیے ہی دے رہا ہوں، اسے میری طرف سے بھی قبول فرما، میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ پھر آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اس جانور کو ذبح کر لیا۔ تو ذبح سے پہلے اگر کسی اور کا نام آ جائے، وقت ذبح وہ نام نہ ہو، تو وہ جانور حلال ہوتا ہے، اور اس جانور کا استعمال بالکل جائز ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے 18واں مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جو شخص مجبور ہو حرام کھانے پر، اسے خواہ کوئی مجبور کرے یا اس کی اپنی بھوک اسے حرام کھانے پر مجبور کرے، تو جتنی اسے مجبوری ہے، جس سے اس کا ضرر دور ہو سکتا ہے، اتنا حرام استعمال کرنے کی اسے اجازت ہے، اور اس شے کی حرمت اس کے حق میں اٹھا لی جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ اس مجبوری سے زیادہ کھائے گا تو ظاہر ہے وہ بھی پھر حرام استعمال کرنے والا ہوگا، وہ مجبور نہیں کہلائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان چند کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔